ادروائز آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ایک ڈیٹ دی جاتی ہے جب بھی کہیں پہ بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں یا پھر آپ اپلائی کرتے ہیں. تو میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج. جن امیدواروں کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ناٹ ایلیجیبل کیا ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی اور میرٹ کے خلاف کیا ہے. پی ایس آر پی پنجاب اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کے اسکولز کے اشتہار میں واضح طور پر انہوں نے لکھا تھا کہ گروپ کے لیے ایک بندے کی سائنس میں ماسٹر ڈگری ہو، باقی دو کی کم سے کم بی اے یا بی ایس سی ہو تو وہ درخواست کے لیے اہل ہیں. لیکن انہوں نے مختلف غیر ضروری اعتراضات لگا کر آلموسٹ 98% لوگوں کو ناٹ ایلیجیبل کر دیا گیا ہے. اپنے ٹی او آر سے بھی انحراف کیا ہے. اشتہار میں اور ٹی او آرز میں جو کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جاری کیا تھا واضح طور پر لکھا تھا کہ سب سے پہلے سکول گروپوں کو ملیں گے. 98% گروپس کی انہوں نے ناٹ ایلیجیبل کر دیا. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے جب بھی اپلائی کیا جاتا ہے، لوگ کسی بھی ادارے میں جب بھی اپلائی کرتے ہیں ان کی درخواست جاتی ہے. درخواست میں ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہوتا ہے یا کہیں پر کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کو اس کی اعتراض لسٹ مطلب آبجیکشن لسٹ لگتی ہے اور امیدواروں کو ایک تاریخ دی جاتی ہے کہ اس تاریخ تک، اس ڈیٹ تک آپ اس کی وضاحت دیں یا جواب جمع کروائیں، ادروائز آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ایک ڈیٹ دی جاتی ہے جب بھی کہیں پہ بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں یا پھر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی کوئی بھی مسٹیک ہے اپلیکیشن میں تو آپ کو اعتراض جمع کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، جس میں امیدوار اپنا اعتراض دور کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ پیف نے بے روزگار لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا تھا اور گروپس کو انہوں نے ٹاپ پریورٹی پر کیوں رکھا اشتہار میں، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ آج کل پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان بہت زیادہ ہیں. یہ زیادہ تعداد میں اپلائی کریں گے، فیس 10,000 رکھ دی، ان کو بہت سا پیسہ اکٹھا ہو گیا. دوسرا، نوجوانوں کو بھی خوش کیا گیا کہ پنجاب حکومت پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو سکول دے کر روزگار دے رہی ہے. مطلب انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کر دیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں ایجوکیٹرز کی بھرتیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن پچھلے 7 سال سے انہوں نے پنجاب میں ایک بھی سرکاری ٹیچر بھرتی نہیں کیا. اور وہ تمام ٹیچرز جو کچھ عرصہ پہلے ٹیچنگ جاب کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، پی ایس آر پی پروگرام آنے کے بعد وہ بھی چپ کر گئے کہ ہم اس میں تو ہمیں جاب ملے گی، لیکن پی ایس آر پی پروگرام سے تو ہم پورے کے پورے اسکول کے آنر بن جائیں گے، لائسنسی بن جائیں گے، یہ بہترین جاب ہے. اصل وجہ یہی ہے کہ اس وقت ایک لالی پاپ دیا گیا تمام بے روزگار نوجوانوں کو.
اسکول سبجیکٹ میں ماسٹر اور ایم فل نوجوان اس انتظار میں تھے کہ ایجوکیٹرز کی بھرتیاں ہوں گی، لیکن نہیں کی۔ انہوں نے جس سے پڑھا لکھا بے روزگار نوجوان طبقہ اوور ایج ہونے لگا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 1 لاکھ سے اوپر اسامیاں خالی ہیں۔ بجائے اسامیوں پر ایجوکیٹرز کی بھرتیاں کرنے کے انہوں نے اسکول کی نجکاری شروع کر دی اور نوجوانوں کو لالی پاپ دیا کہ نجکاری والے اسکول آپ کو ہی دیں گے، لیکن اس میں بھی انہوں نے پیسے کما کر سب کو ناٹ ایلیجیبل کر دیا۔ چند ایک سلیکٹ بھی ہوئے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اسکولوں کی نجکاری روکنے کے لیے آواز اٹھائیں اور پیپ سے مطالبہ کریں کہ ناٹ ایلیجیبل والوں کے پیسے واپس کریں کیونکہ انہوں نے میرٹ کی دھچیاں اڑائی ہیں، یا پھر آبجیکشن لسٹ ایشو کریں اور کہا جائے کہ آپ اپنے آبجیکشنز جتنے بھی ہیں، اعتراضات لگے ہوئے ہیں، ان کو اعتراضات بولا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ان کو ناٹ ایلیجیبل کر کے لسٹ میں سے ہی اور مقابلے میں سے ہی نکال دیں۔ سلیکٹڈ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، میں بھی ان کو میری بات تھوڑی سی کڑوی لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ناٹ سلیکٹڈ اور ناٹ ایلیجیبل ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ آپ تمام دوست اکٹھے ہو جائیں اور آپ تمام لوگ یہ مطالبہ کریں حکومت پنجاب سے کہ اعتراضات دور کروائے جائیں اور اس کے بعد جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی کہ سائن نہیں ہوئے اپلیکیشن پہ اور کانٹیکٹ نمبر نہیں لکھا ہوا ایکسپیرینس لیٹر پہ، یا پھر آپ کے اٹیسٹڈ نہیں ہیں ڈاکومنٹس، یہ اعتراضات ہیں، یہ اعتراضات ہیں، ان کی وجہ سے ناٹ ایلیجیبل کر دینا یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی ہے۔